السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے الحمدللہ 10 روزے مکمل ہو چکے ہیں، یعنی کہ رمضان کا ایک عشرہ مکمل ہو گیا۔ آج سے دوسرا عشرہ اسٹارٹ ہو گیا۔ آج 11واں روزہ ہے۔ 11ویں روزے کے جو اعمال اور خاص وظائف اور خاص عبادات ہیں جو ہمیں کرنی ہے، وہی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ دیکھیے، پہلے عشرے کی جو دعا ہے وہ ہم نے کثرت کے ساتھ پڑھی، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اب چونکہ دوسرا عشرہ اسٹارٹ ہو گیا تو دوسرے عشرے کی یعنی اب سے لے کر 11ویں روزے سے لے کر 20ویں روزے تک جو دعا کثرت سے پڑھنی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس دعا کا اہتمام کثرت کے ساتھ کریں جو میں اسکرین پر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ دوسرے عشرے کی دعا ہے۔ دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم اللہ سے استغفار کریں۔ یہ استغفار، یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں آپ کو وظائف اور اعمال بتلاؤں گا اس روزے کے، لیکن اس دعا کے بارے میں آپ کو بتلا دوں، اس دعا کے بارے میں بہت سارے لوگ یا تو بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور ایک دن پڑھ کر ایک دن نہیں پڑھتے ہیں، یا بہت سارے لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر اس ترتیب سے پڑھیں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں یہ دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد 80 دفعہ، اور عصر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ، اور مغرب کی نماز کے بعد 36 مرتبہ یعنی 36، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 33 یعنی 33 مرتبہ اگر پڑھیں گے تو اس حساب سے یہ روزانہ 300 مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے گی۔ اس طریقے سے بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، آسانی رہے گی اور ایک معمول بنا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دن یعنی 11ویں روزے میں جو اعمال کرنے ہیں وہ ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ اپنی عمر کے سالوں کے مطابق پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے ہمیں یہ پڑھنی ہے سورہ فاتحہ اپنی عمر کے سالوں کی تعداد کے مطابق۔ مثال کے طور پر اگر ہماری عمر 20 سال ہے تو 20 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اگر ہماری عمر 25 سال ہے 27 سال ہے تو اتنا ہی مرتبہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں، 30 سال ہے 35 سال ہے 40 سال ہے تو اتنے ہی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں فجر کی نماز کے بعد 11ویں روزے کو ظہر کی نماز سے پہلے۔ اگر ہم نہ پڑھ سکیں تو پھر ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، شام کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی جو وظائف میں بتا رہا ہوں وہ آپ اس دن پورے دن میں کسی ایک وقت پڑھ لیں۔ اگر اسی ترتیب سے پڑھ لیں گے جیسے میں بتا رہا ہوں تو اور بہتر ہے۔ تو سورہ فاتحہ ظہر سے پہلے یعنی فجر کی نماز کے بعد یا ظہر سے پہلے اس کو پڑھنا ہے اپنی عمر کے سالوں کی تعداد کے مطابق۔ اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح ایک مرتبہ پڑھیں۔ سورۃ الفتح یہ جو ہے 26ویں پارے میں ہے، قرآن کریم کی 26ویں پارے میں سورہ فتح ہے، اس کو پڑھنا ہے ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے 17 مرتبہ۔ آیت الکرسی یہ تیسرے پارے کے پہلے ہی صفحے میں ہے۔ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، عام طور سے سب کو یاد ہوتی ہے، تو یہ جو ہے 17 مرتبہ پڑھنی ہے عصر کی نماز کے بعد۔ اسی طرح مغرب کے نماز کے بعد درود شریف 55 مرتبہ پڑھنا ہے، 55 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، یہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کو یاد ہے، یا درود ابراہیمی، اگر آپ کے پاس وقت کم ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ پڑھ لیں مغرب کی نماز کے بعد 55 مرتبہ، ٹھیک ہے 55۔ تو آپ یہ عمل کیجئے، 4 عمل ہو گئے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ التسبیح آپ پڑھیے۔ عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیجئے، اور صلاۃ التسبیح کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کو پڑھنے کا آپ کثرت سے اہتمام کریں پابندی کے ساتھ۔ اور صلاۃ التسبیح کا جو طریقہ ہے بہت آسان انداز میں نے دوسرے روزے کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر سمجھایا ہے، بتلایا ہے۔
آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس ویڈیو کا لنک نیچے دے دوں گا۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ بہت آسان انداز میں تقریباً آدھی ویڈیو سے وہ میں نے بتلایا ہے، تو آپ اس کو اسکیپ کر کے دیکھ سکتے ہیں آدھی ویڈیو سے۔ نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، وہاں سے آپ آسانی سے کلک کر کے آپ دیکھ لیں۔ تو آپ یہ عبادت کیجئے 11ویں روزے میں، اللہ رب العزت آپ کے تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کے روزوں کو اور آپ کے صدقات خیرات کو اور آپ کے نماز تہجد، استغفار، درود شریف، وظائف کو اور ہر چھوٹے بڑے عمل کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔